دامیان سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس نے دروازہ یوں کھولا جیسے پرانا زخم کھول رہا ہو۔ کھانا پکانے کی بو نے اس کا استقبال کیا، سڑی گلی سبزیوں کے پکنے کی بو۔ اسے مسز کوریلی کے کمرے میں بار بار جانا یاد آیا۔ اس کمرے میں 18 بلیاں تھیں۔ وہ جنگلہ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نچوڑ دینے والی فوری تھکن اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا احساس جرم تھا۔ اسے اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اکیلی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ماں نے جیسا استقبال کیا وہ مسرت بخش تھا۔ خوشی اور حیرت کی ایک چیخ، پیار سے ابلتا ہوا ایک بوسہ، اور وہ کافی بنانے بھاگی، خشک اور گٹھیا کے درد سے لڑکھڑاتی ٹانگیں۔ وہ باورچی خانے میں بیٹھ کر اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا۔ پرانی کالی دیواریں، گندا اور نم فرش، نمی اس کی ہڈیوں میں اترنے لگی۔ کمرہ تنگ و تاریک تھا۔ سر چھپانے کی جگہ ہر ماہ ایک بھائی کی طرف سے چند ڈالر مل جاتے تھے کرایہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ میز کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مسز فلاں، چچا فلاں، اب بھی ویسی ہی باتیں۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، آنکھیں جو غم کے اتھاہ کنویں میں تھیں، جنہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں بہت سے دن گزار دیے تھے۔ نہیں، اسے ماں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بعد میں دامیان کار اس نے اس کے لیے چند خطوط لکھے۔ وہ انگریزی نہیں لکھ سکتی تھی، نہ پڑھ سکتی تھی۔ جب وہ پلاسٹک کے ریڈیو کی مرمت کرنے بیٹھ گیا، یہ اس کی ماں کی دنیا تھی، خبریں میٹر لینڈ کی۔ وہ باتھ روم میں گیا، اخباروں کے کاغذ ٹائلوں پر بچھے ہوئے تھے، کاغذ پیلا ہو رہا تھا، ٹب میں اور نل پر زنگ کے دھبے تھے، فرش پر چوڑی کمر پٹی پڑی تھی، غربت اور افلاس کی علامتیں۔ ان سے گھبرا کر وہ محبت کی طرف بھاگا تھا، اب محبت ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اب وہ راتوں کی خاموشی میں اس محبت کو اپنے دل کے ویرانے میں سیٹیاں بجاتے سنتا تھا، ایک بھٹکی ہوئی روح کی طرح۔ 11:15 بجے اس نے اپنی ماں کو رخصتی بوسہ دیا اور جلد از جلد دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ وہ اپنی ماں کے لیے ریڈیو پر خبریں لگا کر چلا آیا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ میری لینڈ علاقے کے جزوائٹ لارڈ پادری کو خط لکھنے کے متعلق سوچنے لگا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے لارڈ پادری سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا تبادلہ نیو یارک میں کر دے تاکہ وہ اپنی ماں سے قریب رہ سکے۔ اس نے درخواست کی تھی اسے گرجے کے فرائض سے الگ کر کے تعلیمی ادارے میں استاد کی، پروفیسر کی جگہ دی جائے۔ اپنی اس درخواست کو قابل قبول بنانے کے لیے اس نے انفٹ کا یعنی ناموزوں کا سرٹیفکیٹ بھی نتھی کر دیا تھا۔ میری لینڈ کا لارڈ پادری سالانہ معائنے کے لیے جارج ٹاؤن یونیورسٹی آیا تھا تو اس نے دامیان کار سے اس کے روبرو اس کے متعلق بات چیت کی تھی۔ اس کی ماں کے مسئلے پر لارڈ پادری نے سر ہلا کر ہمدردی کا اظہار کیا تھا، لیکن دامیان کے ناموزوں والے معاملے کو یکسر غلط اور جھوٹا کہہ دیا تھا۔ لیکن دامیان کار اس نے ہار نہیں مانی تھی، اور اسی نقطے کو اس نے بنیاد بنایا تھا۔ ٹام، یہ صرف نفسیات نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، اور یہ تم بھی جانتے ہو۔ اکثر مسائل خدا کی طرف سے ہوتے ہی نہیں بلکہ وہ خدا کی آواز بن جاتے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ترک دنیا اور ترک لذائذ کی قسم کھانے کے بعد بھی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ جنسی مسائل یا جنسی طلب ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ مسئلہ اعتقاد کا ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو یہی میرا مسئلہ ہے، کمزور اعتقاد۔ ٹام، خدا کی قسم یہ انتہا ہے، مجھے اس حسیس بیس سے نکالو، مدد کرو میری، میں خود پریشان ہوں، باورہ بن رہا ہوں، میرے دل میں شکوک ہیں، شبہات ہیں۔ کون سے سوچنے سمجھنے والے آدمی کے دل میں نہیں ہوتے دامیان؟ لارڈ پادری بے حد مصروف آدمی تھا۔ اس نے دامیان کو محض اس کے شکوک کی بنا پر مجبور نہ کیا جس کے لیے دامیان کار اس کا مشکور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جواب بڑے اہم کانہ معلوم ہوں گے، بے حد جذباتی معلوم ہوں گے۔ اے میرے خدا، میرے شکوک دور کر، مجھے روشنی دے اے مسیح، میرے خواب میں آ۔ اب وہ کاغذ پر قلم رکھے میز پر بیٹھا تھا۔ غالباً مصروفیت لارڈ پادری کی خاموشی کی وجہ نہیں تھی، غالباً اس نے سمجھ لیا تھا کہ اعتقاد کی بنیاد پر عشق ہے۔ لارڈ پادری نے اس کی درخواست پر غور کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک کچھ نہ ہوا تھا۔ چنانچہ دامیان کار اس نے خط لکھا اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح 5 بجے اسے جگایا گیا۔ وہ ہال کے گرجے میں پہنچا اور مقدس روٹی لے کر اپنے کمرے میں واپس آیا اور صبح کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دعا پڑھی، اے خداوند، میری فریاد، میری پکار تجھ تک پہنچے۔
اس نے بڑے احترام سے مقدس روٹی اٹھائی اور اسے یاد آیا کہ کبھی اس روٹی نے اسے کیسا روحانی سکون بخشا تھا۔ ہر صبح کی طرح اس صبح بھی اس نے ناکام محبت کی کسک محسوس کی۔ اے خداوند خدا، سکون بخش۔ اس نے پیالے پر روٹی توڑ کر منہ میں رکھ لی۔ اس کا ذائقہ کاغذی تھا، انتہائی مایوسی اور نا امیدی کا ذائقہ۔ وہ اسے نگل گیا۔ عبادت ختم کر کے اس نے پیالہ صاف کیا اور احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اب وہ واشنگٹن جانے والی 7:10 پر چھوٹنے والی گاڑی پکڑنے کے لیے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، اور اپنے کالے بیگ میں اس نے اپنے دل کا درد بند کر رکھا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 11 اپریل کی صبح کرس نے اپنے ڈاکٹر کو فون کیا جو لاس اینجلس میں تھا، اور اسے درخواست کی کہ وہ کسی مقامی دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کو تجویز کرے جس کے پاس وہ ریگان کو لے جا سکے۔ ریگان کو؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کرس نے بتایا، ریگان کی سالگرہ کے دوسرے دن سے اور ہارورڈ کا فون نہ آنے کے بعد سے اس نے اپنی بیٹی کے مزاج اور اتوار میں عجیب تبدیلی دیکھی ہے۔ اسے بے خوابی ہو گئی ہے، وہ چڑچڑی اور لڑاکا بن گئی ہے، بات بات میں بھڑک اٹھتی ہے، آتش مزاجی کے دورے پڑتے ہیں، چیزوں کو لاتے مارتی ہے، چیزیں پھینکتی ہے، چیختی ہے، کھاتی نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جسم میں ناقابل یقین طاقت آ گئی ہے کہیں سے۔ وہ مسلسل بھاگتی، اچھلتی، کودتی، ناچتی اور چیزوں کو چھوتی رہتی ہے۔ وہ تھکتی نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک خیالی ساتھی پیدا کر لیا ہے، پڑھائی میں ایک دم سے غبی ہو گئی ہے، عجیب و غریب بہانے بناتی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ مثلاً؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کرس نے ٹھپ ٹھپ کی پراسرار آوازوں سے شروعات کی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ خود اٹاری میں گئی تھی اس کے بعد سے اس نے 2 دفعہ یہ آوازیں سنی، اور دونوں ہی دفعہ ریگان کمرے میں موجود تھی، لیکن خود کرس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ کرس نے ڈاکٹر کو بتایا، ریگان کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں یا وہ خود انہیں غائب کر دیتی ہے۔ کتابیں، جوتے، ٹوتھ برش اور اس کا لباس۔ ریگان نے اس سے شکایت کی تھی کہ کوئی اس کے کمرے کا فرنیچر ادھر ادھر کھسکا دیتا ہے۔ کرس نے کہا کہ جس رات وہ وائٹ ہاؤس کے ڈنر میں شریک ہوئی تھی، اس کے دوسرے دن صبح اس نے ریگان کے کمرے میں دیکھا کہ کارل کھانوں والی بڑی میز کو کمرے کے عین بیچ میں سے کھسکا کر اس مخصوص جگہ پر جہاں وہ پہلے تھی رکھ رہا تھا۔ جب کرس نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص فکرہ دہرایا، کوئی شرارت کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور کرس اس سے مزید کچھ معلوم نہ کر سکی، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جب وہ باورچی خانے میں پہنچی تو ریگان نے شکایت کی کہ رات کو جب وہ سو رہی تھی تو کسی نے اس کے کمرے کا سارا فرنیچر ادھر سے ادھر کر دیا۔ یہ آخری واقعہ تھا جس نے کرس کا شک یقین میں تبدیل کر دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا، بلکہ صاف ظاہر تھا کہ یہ سب کچھ خود اس کی بیٹی ریگان ہی کر رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے خواب خرامی؟ یعنی ریگان یہ سب کچھ نیند میں کرتی ہے؟ نہیں مارک، نیند میں نہیں، بلکہ جاگتے میں، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اب کرس نے ریگان کے لرزتے پلنگ کا ذکر کیا جو بعد میں بھی 2 دفعہ ہلا تھا، جس کے بعد ریگان نے اصرار بلکہ ضد کی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی۔ تم جانتی ہو کہ اس کا پلنگ نہیں ہلا تھا؟ نہیں۔ تشنج کا دورہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا۔ کون ہو سکتا ہے؟ بخار رہتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا خیال ہے تمہارا؟ کہیں لے جاؤں اسے؟ کرس، تم نے اس کے اسکول کے کام کا ذکر کیا تھا، ریاضی میں اس کا کیا حال ہے؟ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریاضی کے متعلق بتاؤ۔ ایک دم خراب، میرا مطلب ہے یکا یک وہ اس مضمون میں ٹھس ہو گئی ہے۔ یہ کیوں پوچھا تم نے؟ یہ بھی ایک علامت ہے۔ کاہے کی؟ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بہتر ہوگا میں فون سے کوئی اندازہ نہ لگاؤں۔ پینسل ہے تمہارے پاس؟ وہ کرس کو واشنگٹن کے ایک ڈاکٹر کا نام دینا چاہتا تھا۔ مارک، تم یہاں آ کر اسے دیکھ نہیں سکتے؟ وہ جمی کا واقعہ بھولی نہیں تھی۔ اس وقت کے کرس کے ڈاکٹر نے حال ہی میں دریافت شدہ دوا لکھ دی تھی۔ جب وہ ڈاکٹر کا پرچہ لے کر گئی تو دوا کی دکان والے نے کہا کہ مادام، یہ دوا بازار میں نئی آئی ہے، میں آپ کو گھبرا دینا نہیں چاہتا، لیکن جارجیا میں اس دوا نے بہت سے بچوں کو یرقان میں مبتلا کر دیا ہے۔ جمی مر گیا؟ اور تب سے کرس کا اعتبار
سارے ڈاکٹروں پر سے اٹھ گیا سوائے مارک کے۔ مارک، تم نہیں آ سکتے؟ نہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، جس ڈاکٹر کی میں سفارش کر رہا ہوں وہ بہترین ہے۔ پینسل ہے تمہارے پاس؟ کرس چند ثانیوں تک سوچتی رہی اور پھر کہا، ہاں ہے۔ کرس نے نام لکھ لیا۔ اسے کہنا کہ ریگان کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد مجھے فون کرے، ڈاکٹر نے کہا، اور فی الحال دماغی امراض وغیرہ کے ڈاکٹر کو بھول جاؤ۔ واقعی دماغی امراض کے ڈاکٹرز کو دکھانے کی ضرورت نہیں؟ بظاہر علامتیں دماغی مرض کی ہیں کرس، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دماغی مرض نہ ہو، چنانچہ پہلے جسم کا معائنہ، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ کرس نے مقامی ڈاکٹر کو فون کر کے اسی سپہر کا وقت لے لیا۔ اب اس کا وقت اس کا اپنا تھا۔ شوٹنگ کم سے کم اس کے لیے فی الحال ختم ہو چکی تھی۔ برکے بہرحال دوسرے گروپ کی شوٹنگ کر رہا تھا اور ان مناظر کو فلما رہا تھا جن میں ہیروئن کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر آرلنگٹن میں تھا اور اس کا نام تھا سیموئل کلن۔ جب ریگان روٹھی ہوئی اور غصے میں معائنے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو ڈاکٹر کلن کرس سے اس کی بیٹی کی حالت مرض پوچھ رہا تھا۔ کرس نے تفصیلات بیان کی۔ ڈاکٹر غور سے سن رہا تھا، سر ہلا رہا تھا اور اپنی نوٹ بک میں ضروری باتیں ٹانکتا جاتا تھا۔ جب کرس نے ریگان کے پلنگ کے ہلنے کے متعلق کہا تو ڈاکٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، لیکن کرس نے اپنا بیان جاری رکھا۔ مارک کے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ریگان ریاضی میں ایک دم سے کمزور ہو گئی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کرس نے کہا۔ آپ کی مراد اسکول کے کام سے ہے؟ ڈاکٹر کلن نے پوچھا۔ جی ہاں، اسکول کا کام، خصوصاً ریاضی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے میں مریضہ کا معائنہ کر لوں مسز میکنل، اس کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا۔ اس کے بعد وہ کرس کو وہیں بیٹھی چھوڑ کر معائنے کے کمرے میں پہنچا اور ریگان کا پوری طرح سے معائنہ کیا اور تحقیقات کے لیے اس کے پیشاب اور خون کا نمونہ لیا۔ پیشاب اس کے کلیجے اور گردوں کا عمل معلوم کرنے کے لیے اور خون میں سرخ اور سفید ذرات کی مقدار اور ذیابیطس وغیرہ معلوم کرنے کے لیے۔ معائنہ ختم کر کے وہ ریگان کے سامنے بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، اس کا مزاج اور ڈھنگ معلوم کرنے کے لیے۔ پھر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں کرس بیٹھی تھی اور نسخہ لکھنے لگا۔ شدید حرکیات اعصابی کی بے ترتیبی معلوم ہوتی ہے۔ کیا؟ اعصابی نظام میں گڑبڑ؟ کم سے کم ہمارا تو یہی خیال ہے۔ اب تک یہ تحقیق ہو نہیں پائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تاہم سن بلوغت کے ابتدائی ادوار میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ساری علامتیں وہی ہیں، غصے کی شدت، شدت عمل، آتشی مزاج اور ریاضی میں اس کی کمزوری۔ ہاں، ریاضی ہی کیوں؟ اعصاب کی یہ گڑبڑ سوچنے سمجھنے کی قوت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس نے پیڈ کا نسخے والا کاغذ پھاڑ کر اس کو دے دیا۔ یہ ریٹالسن کے لیے ہے۔ کاہے کے لیے؟ میتھل فینیڈیٹ او، 10 ملی گرام دن میں 2 دفعہ، ایک مقدار صبح 10 بجے اور دوسری دوپہر کے 2 بجے۔ کرس نسخہ دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ؟ سکون بخش دوائیں؟ قوت بخش؟ کیا مذاق ہے یہ؟ اس کی قوت حیرت انگیز حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے، کلن نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل انتہائی افسردگی کا شدید رد عمل ہے۔ افسردگی؟ کلن نے اثبات میں سر ہلایا۔ افسردگی؟ کرس بڑبڑائی، وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپ ہی نے تو بچی کے والد کا ذکر کیا تھا۔ کرس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ آپ کے خیال میں اسے دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا مناسب ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں تو ہمیں انتظار کر کے دیکھنا ہے کہ ریٹالن پر کیا اثر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ 2-3 ہفتے انتظار کیجیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ سب اعصاب کی گڑبڑ ہے؟ کم سے کم میرا تو ایسا ہی خیال ہے۔ اور وہ سارے جھوٹ جو ریگان اب تک بولتی رہی، یہ دوائیں ان کا سلسلہ ختم کر دیں گی؟ ڈاکٹر کے جواب نے کرس کو پریشان کر دیا۔ اس نے پوچھا، آپ کی بیٹی فحش گالیاں بہت بولتی ہے؟ کبھی نہیں، کرس نے جواب دیا۔ بس تو یہی حال جھوٹ کا ہے، میرا مطلب ہے جو اس کی گالیوں کا ہے، اعصابی امراض کی چند قسموں میں۔ 1 منٹ ڈاکٹر، کرس نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ریگان فحش گالیاں بکتی ہے؟ میرا مطلب ہے یہی آپ نے کہا تھا یا میں نے غلط سمجھا؟ ایک لمحے تک ڈاکٹر کلن کرس کی صورت تکتا رہا، پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا، جی ہاں، یہی کہا تھا میں نے۔ آپ کی بیٹی نہایت ہی فحش گالیاں بکتی ہے۔ آپ نہیں جانتی یہ آپ نے نئی بات کہی ہے، میں نے کبھی ریگان کو گالی بکتے نہیں سنا۔ صاف صاف کہیے ڈاکٹر۔ مسز مکینل، میں جب اس کا معائنہ کر رہا تھا تو اس کے منہ سے گالیوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کس قسم کی گالیاں؟ مسز میکنل، بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یعنی انتہا قسم کی گالیاں
جو کبھی کوئی لڑکی نہیں بول سکتی۔ مثلاً؟ ڈاکٹر نے شانے اچکائے۔ کرس نے دو عامیانہ گالیاں بول کر پوچھا، یہ گالیاں؟ ہاں، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ خصوصاً مسز میکنل، اس نے کہا کہ میں اس کی، یہاں ڈاکٹر نے وہ لفظ کہا جو لفنگے عورت کے اعضائے جنسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنی انگلیاں دور رکھوں۔ کرس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ الفاظ استعمال کیے تھے اس نے؟ بہرحال یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے مسز میکنل، اور میں اس سے پریشان نہیں ہوں۔ یہ بھی مرض کی ایک علامت ہی ہے۔ کرس نفی میں سر ہلا رہی اور فرش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مسز میکنل، ریگان جانتی ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دراصل وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ ریٹالن آزمائیے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ہاں، 2 ہفتے کے بعد میں دوبارہ اس کا معائنہ کرنا چاہوں گا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے کیلنڈر کے صفحے الٹے۔ 27 تاریخ کو بدھ پڑتا ہے۔ آپ آ سکتی ہیں اس دن؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ بالکل، وہ اٹھی اور نسخے کا کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ 27 تاریخ ٹھیک رہے گی مسز میکنل، میں آپ کی فلمیں ضرور دیکھتا ہوں۔ کلن نے کرس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کرس دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھے کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف گھوم گئی۔ تو آپ کے خیال میں دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ کچھ دن انتظار کیا جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس اثناء میں آپ پریشان اور متفکر نہ ہونے کی کوشش کریں۔ کس طرح؟ اور وہ چلی آئی۔ جب وہ کار میں گھر جا رہے تھے تو ریگان نے اسے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، اعصابی کمزوری ہے اور بس۔ کرس نے فاحش گالیوں والی بات اس سے چھپائی۔ برکے، اس نے سوچا، گالیاں اس نے برکے سے سیکھی ہیں، لیکن بعد میں اس نے اس کا ذکر شارن سے کیا اور پوچھا کہ کیا اس نے کبھی ریگان کو ایسی گالیاں بکتے سنا ہے؟ نہیں تو، شارن نے جواب دیا۔ البتہ ریگان کی استانی شکایت کر رہی تھی۔ کب؟ کوئی 1 ہفتہ پہلے۔ شارن کا مطلب اس استانی سے تھا جو ریگان کو گھر پر پڑھانے آتی تھی، لیکن تم تو جانتی ہی ہو اس استانی کی، وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ ریگان نے لعنت ہے یا واہیات یا ایسا ہی کوئی لفظ استعمال کیا ہوگا۔ ہاں شارون، تم اسے مذہب کے متعلق بتاتی ہو بہت کچھ۔ شارون کا رنگ سرخ ہو گیا۔ یوں ہی چند باتیں۔ بات یہ ہے کہ وہ خود اتنے بہت سے سوالات پوچھتی ہے کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں۔ اس کے بعد کے دنوں میں ایک طرف تو کرس اس پارٹی کی تیاری میں مصروف رہی اور دوسری طرف مقررہ وقت پر وہ ریگان کو ریٹالن دیتی رہی، لیکن ڈنر پارٹی کی رات تک ریگان میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، سوائے اس کے کہ اس کا حافظہ مزید کمزور ہو گیا۔ وہ لباس اور جسم کی طرف سے اور زیادہ بے پرواہ ہو گئی، اور مزید برآں وہ متلی کی شکایت کرنے لگی۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ جو تراکیب استعمال کرتی تھی، یا یوں کہو کہ جو جھوٹ بولتی تھی، اس میں ایک کا اضافہ ہو گیا۔ وہ شکایت کرنے لگی کہ اس کی خوابگاہ میں سڑاند آتی ہے۔ اس کے اصرار پر کرس ایک دن اس کے کمرے میں پہنچی اور منہ اٹھا کر سونگنے لگی۔ کیا بدبو نہیں آ رہی ہے؟ ریگان نے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے تم اس وقت بھی محسوس کر رہی ہو؟ کرس نے پوچھا تھا۔ بالکل۔ کس قسم کی بو ہے؟ ریگان نے ناک اچکائی تھی۔ جیسے کوئی گندی چیز جل رہی ہو، جیسے کوئی بوڑھا بکرا کمرے میں آ گیا ہے۔ اچھا، تمہیں نہیں آ رہی بو؟ ہاں آ رہی ہے کچھ کچھ، کرس نے جھوٹ بولا تھا۔ آؤ کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ حقیقت میں کرس نے کوئی بو محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک ڈاکٹر کے پاس جانے کی تاریخ نہیں آ جاتی وہ ریگان کے ہاں میں ہاں ملاتی رہے گی۔ ویسے بھی وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی، ایک طرف ڈنر پارٹی کی تیاریوں میں اور دوسری طرف اس اسکرپٹ کے مطالعے میں جو اس کے ایجنٹ نے اسے بھیج دیا تھا۔ پارٹی سے ایک دن پہلے کی شام کو اس نے اپنی دوسری مصروفیات طے کر دیں اور پارٹی کی تیاریوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سب کو بٹھا کر کھانا چننے کے بجائے لفٹ کا انتظام مناسب رہے گا، کرس نے کارل سے کہا۔ دیوان خانے کے انتہائی سرے پر ہم میزیں لگا دیں گے اور وہیں سے مہمانوں کو کھانا دیں گے جو کعبیں اٹھا کر آئیں گے۔ بہت اچھا مادام، کارل نے فوراً کہا۔ ولی، نقل کے لیے تازہ پھولوں کا سلاد کیسا رہے گا؟ بہت عمدہ، شکریہ ولی۔ کرس نے مختلف انواع کے دلچسپ آدمیوں کو مدعو کیا تھا۔ ڈائریکٹر برکے اور سیکنڈ یونٹ کے نوجوان ڈائریکٹر کے علاوہ متوقع مہمانوں میں تھے مجلس خواتین کا ایک رکن اور اس کی بیوی، اپولو راکٹ کا ایک خلاباز اور اس کی بیوی، جارج ٹاؤن کے 2 جزوائٹ پادری
جو گویا اس کے پڑوسی تھے، اور میری جو پیرن اور ایلن کیری۔ میری جو پیرن موٹی بھورے بالوں والی اور واشنگٹن کی نجومیہ تھی، جو قسمت کا اور غیب کا حال بتاتی تھی۔ کرس سے اس کی ملاقات وائٹ ہاؤس کی ڈنر پارٹی میں ہوئی تھی، اور کرس نے اس عورت کو فوراً پسند کر لیا تھا۔ بہت مزے کی عورت تھی یہ میری جو۔ ایلن کیری اور ادھیڑ عمر کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری تھی، جس نے ماسکو کے امریکی سفارت خانے میں کام کیا تھا اور پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کے سلسلے میں اس کی مدد کی تھی۔ برسوں کے بعد بھی کرس اسے بھولی نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ وہ واشنگٹن آئے۔ چنانچہ کرس نے اسے خصوصیت سے مدعو کیا تھا۔ شیرن، اس نے پوچھا، کون کون سے مقدس باپ آ رہے ہیں پارٹی میں؟ یہ تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، البتہ میں نے کالج کے صدر اور ڈین کو دعوت نامہ بھیج دیا ہے، لیکن صدر تو نہیں آ رہے ہیں، شاید اپنا نیم البدل بھیج رہے ہیں۔ ان کے سیکرٹری نے آج صبح مجھے فون پر بتایا کہ وہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں۔ کسی کو بھیج رہے ہیں وہ؟ کرس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ٹھہرو، شیرن نے کاغذات کے پلندے میں سے ایک کاغذ نکال لیا۔ ہاں یہ ہے، ان کے نائب شرکت کریں گے، فادر جوزف ڈائر۔ تمہارا مطلب ہے کالج سے؟ پتہ نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ کرس کو ذرا مایوسی ہوئی تھی۔ کل رات بیرکے پر ذرا نظر رکھنا، اس نے ہدایت دی۔ ضرور، شیرون نے سر ہلایا۔ رک کہاں ہے؟ نیچے۔ شیرون، مناسب ہوگا کہ تم اپنا ٹائپ رائٹر وہاں لے جاؤ اور وہیں بیٹھ کر کام کرو تاکہ رگ پر نظر رکھ سکو۔ میرا مطلب ہے ایک طرف تم ٹائپ بھی کرتی رہو گی اور دوسری طرف اسے دیکھتی بھی رہو گی۔ برا مت ماننا، لیکن میرے خیال میں فی الحال اسے زیادہ دیر تک تنہا چھوڑنا مناسب نہیں۔ خیال برا نہیں، تو آئندہ سے ایسا ہی کرنا۔ فی الحال گھر جاؤ اور گھوڑے دوڑاؤ۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تو ایک بار پھر کرس ریگان کی طرف سے متفکر اور پریشان ہو گئی۔ اس نے ٹیلی ویژن دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جی نہ لگا۔ وہ ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہو رہا تھا یا کچھ ہونے والا تھا۔ گھر کی فضا کچھ اجنبی سی ہو چلی تھی۔ عجیب طرح کی غیر عرضی سی خاموشی مسلط ہو چکی تھی، جیسی کہ زبردست طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ سکون، خاموشی، خاک کی طرح، دھول کی طرح گھر پر بیٹھ رہی تھی۔ آدھی رات تک گھر میں سب سو چکے تھے۔ اس رات کوئی گڑبڑ نہ ہوئی۔